الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات صدق الله ورسوله النبي الكريم. میرے پیارے دوستو، آج کی اس مبارک مجلس میں میری تقریر کا عنوان والدین کے مقام ہے. اللہ پاک مجھے اخلاص کے ساتھ بولنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خداوند قدوس نے کلام پاک میں فرمایا کہ اپنے والدین کو اف تک مت کہو، نہ انہیں جھڑکو اور ان سے نرمی کے ساتھ بات کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت ماں کے قدموں میں ہے. ایک مرتبہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا گیا، یا رسول اللہ اولاد کے اوپر ماں باپ کا کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا وہ دونوں تیری جنت اور جہنم ہے. یعنی اگر تم نے ان کی اطاعت اور فرمانبرداری کی تو تم جنت میں جاؤ گے، اور اگر تم نے ان کی نافرمانی کی، ان کو ستایا، تو جہنم تمہارا ٹھکانہ ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی نیک اولاد اپنے ماں باپ کی طرف پیار و محبت کی نظر سے دیکھے تو اللہ پاک ایک مرتبہ دیکھنے پر اجر مقبول کا ثواب عطا کرے گا. صحابہ نے عرض کیا اگرچہ ایک دن میں 100 مرتبہ دیکھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے والدین زندہ ہیں، ان کو پیار و محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور اجر مقبول کا ثواب کماتے ہیں. محترم حضرات، آج کے دور میں والدین کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے، ان کو ستایا جاتا ہے، ان کو مارا اور پیٹا جاتا ہے، ان پر ظلم کیا جاتا ہے. اسی پر بس نہیں بلکہ والدین کو قتل بھی کر دیا جاتا ہے. افسوس افسوس، والدین کے ساتھ ہمارے معاملہ کتنا بھیانک و بدترین جرم ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس شخص سے اس کے والدین راضی ہوں میں بھی اس سے راضی ہوں. حدیث میں آتا ہے کہ والدین کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ والدین کی نافرمانی بہت بڑا گناہ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ پاک کی رضامندی والدین کی رضامندی میں ہے، اللہ پاک کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ والدین کا نافرمان شب برات جیسی اہم رات میں بھی مغفرت اور رحمت سے محروم کر دیا جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص رزق کی فراوانی اور لمبی عمر کی تمنا رکھتا ہے اسے چاہیے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے. حدیث میں آتا ہے کہ باب جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، اگر تم چاہو تو اس کی حفاظت کر لو اور اگر تم چاہو تو اس کو ضائع کر دو. حدیث میں آتا ہے کہ جس نے ہر جمعہ کو اپنے والدین کی قبر کی زیارت کی اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور جہنم سے نجات لکھی جاتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابہ والدین کو نہ چھوڑ کر جہاد میں شرکت کے لیے تشریف لاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو واپس لوٹا دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جاؤ ان کو ہنساؤ جیسے کہ تم نے ان کو رلایا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ تمام فرشتوں میں سب سے اعلیٰ اونچا مقام رکھنے والے فرشتے جبریل امین علیہ السلام بددعا فرماتے ہیں کہ ہلاک اور برباد ہو جائے انسان جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی بڑا کی حالت میں ہو اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا لے. سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بددعا پر آمین فرمایا. بزرگوں کا مقولہ ہے اگر علم چاہیے تو استاد کی خدمت کرو اور اگر دولت چاہیے تو والدین کی خدمت کرو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاء اللہ. تو یہ تھے مولانا فرقان صاحب کے صاحبزادے عبید الرحمان جو والد محترم ہی کی طرح پرجوش تقریر آپ لوگوں کے سامنے کر رہے تھے.